اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک، اور کہا جو بادشاہ تھا، انی اراب کہ بے شک میں دیکھتا ہوں، سب بقراتن کہ میں دیکھتا ہوں 7 گائیں ہیں، سیمانن وہ موٹی تازی ہیں، یاکلوہن ان کو کھا رہی ہیں، سب ان اجافن 7 دبلی پتلی گائیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ کہہ رہا کہ وہ سب اور 7 جو ہے سنبلاتن جو بالیاں ہیں، خضرن وہ سبز ہیں، و اخر یابسات اور 7 جو ہیں یعنی دوسری سے مطلب جو ہے کہ دوسری 7 جو ہے وہ خشک ہے۔ یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی مجھے بتلاؤ، فی رؤیا میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، تو جب انہوں نے بادشاہ نے ذکر کیا اپنے دربار میں اس خواب کا، تو کسی نے بھی کہا کہ ہمیں جو ہے اس خواب کا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں وہ درباری کیا کہہ رہے ہیں قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہے، وما نحن اور نہیں ہم بتاویلی نہیں ہم بتا سکتے، احلام خواب کی بعالمین یعنی تعبیر جو ہے اس کو ہم جاننے والے نہیں ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتلانے والے نہیں کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ وقال الذی، اس وقت اس نے کہا، کس نے؟ وہ جو شخص بچ گیا تھا، جس کے بارے میں گمان کیا تھا نا، جیسے پیچھے بھی پڑھے گا یوسف علیہ السلام نے گمان کیا تھا وہ بچ جائے گا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا، تو اب اس کو یاد آیا، اتنی دیر اس کو یاد ہی رہا۔ وقال الذی نجا منہما، اور کالا کہا اس شخص نے، نجا جو بچا تھا، منہما ان دونوں میں سے، وذکرا اسے یاد آیا، بعد امت ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا، انا انبئکم میں تمہیں بتلاؤں گا بھی تعویلہ اس کی تعویل اس کی تعبیر، فارسلون پس تم مجھے بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ پھر اسے وہ یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، پھر اس نے کہا کہ مجھے جیل میں بھیجو۔ یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، یوسف تو اس نے کہا اے یوسف، ایھا الصدیق اے سچے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہی ہوا تھا جو انہوں نے بتلایا تھا۔ افتینا ہمیں بتلاؤ، فی سبع بقرات کے 7 گائیں ہیں، سیمان موٹی تازی، یاکلوہن کہ ان کو کھا رہی ہیں، سبع عجافن کے 7 دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات اور 7 بالیاں، خضرن وہ جو ہیں وہ سرسبز ہیں، واخرى اور 7 جو ہیں یابسات، اخرى سے مطلب دوسری، تو یہاں پہ وہ یہی آئے گا کہ 7 ایسی ہیں، 7 جو ہیں یابسات وہ خشک ہیں۔ لعلی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتلاؤ تاکہ میں جان لوں، ارجعوا اور میں لوٹوں الی الناس طرف لوگوں کی، لعلہم یعلمون اور وہ بھی اس خواب کی تعبیر کو جان لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دیکھیں کیا بتائی، کالا کہا تزرعون کہ تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین کئی سال، دابا کئی سال لگاتار، فما حصدتم پس جو تم بچاؤ، فذروہ تو اس کو چھوڑ دینا، فی سنبلہ اس کی بالیوں میں ہی، یعنی جتنا تمہیں ضرورت ہوگی اتنا کھا لینا، اتنا استعمال کر لینا، باقی بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دینا، الا قلیلا مگر تھوڑا، مما اس سے تاکلون جو تم بچا لو، جو تم جو ہے کھاؤ، ثم یاتی پھر آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، سبع شداد 7 کڑے سخت سال، یعنی سخت سال آئیں گے۔ وہ کیسے کہ جیسے خوشحالی ہوتی، خشک حالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی تو فصلیں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 7 جو ہیں وہ سخت سال آئیں گے، یا کلنا تو وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم جو تم نے جمع کیا تھا، لہنا ٹھیک ہے، وہ لہنا اس میں، یعنی کہ وہ سال تو نہیں کھائیں گے، مطلب بات وہی ہے کہ اتنے سخت سال آئیں گے کہ جو تم نے بچا کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، الا مگر قلیلا تھوڑا، مما اس سے تحسنون جو تم بچا کے رکھو، ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد اس کے بعد، ذالک عام 1 سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس کہ اس میں خوب بارشیں برسیں گی، یعنی 7 سال سخت آئیں گے، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قحط سالی کو دور کر دیں گے، خوب بارشیں برسیں گی، وفیہ یاسرون اور اس میں تم کیا کرو گے؟ رس نچوڑو گے، یعنی اتنی جو ہے خوشحالی ہو جائے گی۔ وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، جب بادشاہ کو جا کے اس نے خواب سنایا تو بادشاہ کو خواب کی تعبیر جو تھی وہ اچھی لگی، اور اس نے کہا کہ جس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی ہے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ وقال الملک اتونی بہ اور اس نے کہا بادشاہ نے کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما پھر جب جاءہ رسول پھر جب آیا اس کے پاس قاصد، رسول سے مراد یہاں پہ قاصد یعنی جو بادشاہ نے اپنا جو پیغام بھیجنے والا بھیجا تھا، وہ قاصد آیا تو اس نے کہا قال ارجع، تو یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال ارجع الی ربک کہ لوٹ جا اپنے آقا کی طرف،
اپنے آقا کی طرف لوٹ جا، فاسألہ پس اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللتی کہ پہلے ان عورتوں کا حال پوچھ لے، وہ عورتیں قطعن ایدیہن کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. پہلے ان سے بادشاہ کو کہو کہ پہلے اس کے پاس جائے اور ان عورتوں سے جا کے حال پوچھے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. یعنی وہ ساری چیز کو واضح کرنا چاہتے تھے، کھولنا چاہتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام کی صبر کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتا اور مجھے کوئی ایسے خوشخبری سنانے والا آتا کہ تو میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو میں فوراً دوڑ کے جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں گئے. انہوں نے کیوں نہیں گئے؟ وجہ یہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ ساری جو پاکیزگی ہے وہ واضح ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں. تو یہاں پہ اس نے یہی کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ پہلے تم جاؤ اور بادشاہ کو کہو کہ اس عورتوں سے جا کے پوچھے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے یا انہوں نے کیا کیا. یوسف علیہ السلام سچے، یہ ساری باتیں واضح ہو جائے. انا ربی بے شک میرا جو رب ہے بکیدہن علیم. اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ میرا رب جو ہے ان کے مکر کو خوب جانتا ہے. حالانکہ کیا تو زلیخا نے تھا، لیکن چونکہ یہ عورتوں کی فطرت ہے تو اس لیے یہاں پہ قیدہ ہن کا مطلب آیا کہ ساری عورتیں اس کے اندر آئیں گی. قالا کہا ما خطبکن. اب بادشاہ نے ان عورتوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ساری عورتوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا. قالا کہا ما خطبکن، کیا تمہاری مہم تھی؟ اس روتن، جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، ان نفسی اس کے جی سے. قلنا، دیکھیں وہ ساری کہنے لگی حاشا للہ، حالانکہ صرف پھسلایا تھا وہ تو زلیخا ہی تھی، لیکن سب عورتوں کی طرف ضمیر آئے گی. قلنا حاشا للہ، وہ کہنے لگی اللہ کی قسم، اللہ کی بنا، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی. قالت امرأۃ العزیز الآن، اس وقت جو تھی وہ کہنے لگی عزیز کی بیوی، وہ کہنے لگی اب حس الحق، اب تو خوب واضح ہو گئی حقیقت کھل گئی ہے. اس نے بھی اقرار کر دیا، کہا انا روتہ، بے شک میں نے ہی پھسلایا تھا، ان نفسی، اپنے نفس سے، وانہ، اور بے شک وہ لمن الصادقین، البتہ وہ ضرور سچا ہے. ذالک، یہ لیعلم، یہ کیوں کیا؟ دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا. ذالک لیعلم انی، اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ جان لے، کون جان لے؟ وہ آقا بھی جان لے، انی لم اخن ہو، کہ میں نے نہیں خیانت کی، بالغیبی، پیٹھ پیچھے. غیب کا مطلب ہوتا ہے نا بن دیکھے، یعنی پیٹھ پیچھے. جو میرے مالک نے مجھے اتنا، جو جہاں پہ وہ رہتے تھے زلیخا کا جو شوہر تھا، اس نے اتنا اعلیٰ رتبہ دیا ہوا تھا، اچھا کھانا پینا ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا. تو وہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تاکہ میرا آقا بھی جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے خیانت نہیں کی. وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا.